فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تن کا خالق، تن کا مالک اور ہم سبھی کا تن کا معبود برحق، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف ہو، اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر ایک ریاضت ہماری اور آپ کی ہر ایک بندگی کا مستحق ہے، جس کی بندگی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ پر کامیابی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہر وہ بات جس میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی تھی، ہم اور آپ کو سکھائی، ہمیں یہ بتایا کہ زندگی میں عمل کی کھیتی کیسے کی جاتی، آخرت کی تیاری میں کن باتوں پہ آدمی کو زیادہ توجہ دینی چاہیے یہ بتایا، اور ہماری اور آپ کی عبادتوں کی حفاظت کرنے کے طریقے کیا ہیں ہم اور آپ کو اپنے بھرپور انداز میں سکھائے۔ حاضرین جمعہ، آج کی صبح جمعہ میں مجھے آپ حضرات و خواتین کے سامنے کئی مسائل پر بات کرنی ہے، تو میں سب سے پہلا جو مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، رمضان کا خاتمہ اچھے انداز میں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ ماہ رمضان کا اختتام کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے رمضان کا آغاز بہت اچھے انداز میں کیا ہوگا، بھرپور طریقے سے عبادتوں کے ذریعے، پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ انہوں نے عبادتیں کی، لیکن مہینہ کے ایام گزرتے گزرتے آدمی کے اندر تھکان اور بسا اوقات غفلت
کی طرف سے یہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ آدمی زندگی کے آخری مراحل میں جس طرح شیطان کے فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، نیکی کے اختتام میں بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر نیکی کا خاتمہ بالخیر نہیں کر پاتا، اس کے اپنے رمضان کا اختتام اچھا نہیں ہو پاتا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض حضرات نے رمضان کا آغاز اچھے انداز میں نہ کیا، کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم نے رمضان کے اندر بڑی غفلت کرتی ہو، چاہے جتنی غفلت ہم سے ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ عمل کا موقع جب تک باقی ہے تب تک آدمی کے سدھرنے کا بھی موقع ہے۔ عمل کے باقی رہنے، اللہ تعالیٰ نے عمل کا وقت جب تک رکھا ہے تب تک آدمی کے سنبھلنے سدھر جانے کا موقع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا الاعمال بالخواتیم، اور مسند احمد کی روایت میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اللہ کے پاس اصل اعتبار اس پر ہے کہ بندہ اپنے اعمال کا خاتمہ کیسے کرتا ہے۔ ماہ رمضان کا ہم سب نے آغاز کیا، اور آپ دیکھیے جن کو قرآن میں اللہ نے ایام معدودات کا، گنے چنے چند دن ہے کا، آج یہ صورتحال ہے کہ 30 دن جو دکھائی دیتے تھے بظاہر 3 دن ہمارے سامنے باقی نہیں رہتے۔ رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا، اس موقع پر ہم اور آپ کو 2-3 بڑی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ تو یہ کہ جس طرح کسی بھی مقابلے میں، کسی بھی دور میں محنت کرنے والا، حصہ لینے والا آدمی جب منزل کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے تو اپنی ساری قوت کو اکٹھا کر کے ساری قوت کو جھونک دیتا ہے، ساری قوت کو لگا دیتا ہے کہ اب جو کچھ بچا ہے یہاں لگا دینا ہے، اس لیے کہ کوئی طاقت اپنے اندر باقی رکھ کے اس چیز کے بعد میرا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی جو عمل کر رہا ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان کے ان ایام کا خاتمہ بالخیر اس کا ہو جائے، اپنی ساری محنت اس میں لگائے، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا، جہنم اللہ نہ کرے ہمارا مقدر تھا اور ہے تو ہمیں اس سے چھٹکارا لکھ دیا جائے، اس کی فکر کرنا، اس کی کوشش کرنا، یہ ان دنوں میں ہماری اور آپ کی سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ فکر ہمیں اس بات کی کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ بہت بڑی سچائی ہے، 27ویں رات کے بعد، ابھی کا رات جو گزری 27ویں رات کے بعد لوگ عام طور پر ماہ رمضان کی طرف سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 27ویں رات کا ایک نام ہمارے معاشرے کے اندر ہے ختم کی رات۔ یہ ختم کیا ہے؟ یہ رمضان کا ختم نہیں، یہ رمضان کا اختتام نہیں۔ پرانے دور میں اور آج بھی ہے، حفاظ علماء اکثر دور دراز علاقوں سے آتے تھے اور آنے کے بعد ان کو عید کے لیے جانا اپنے گھر ہوتا تھا، اور چونکہ زیادہ مشہور بات یہ تھی کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، اس لیے پرانے دور میں ہوتا یہ تھا کہ حفاظ رمضان ہی سے حساب ایسا کر کے چلتے کہ بالکل 27ویں رات میں آ کے قرآن کا خاتمہ، یعنی تراویح میں قرآن سنا کر ختم کر لیتے۔ اس حوالے سے لوگوں نے اسے ختم کی رات مشہور کر لیا، لیکن افسوس اس کا ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے کہ یہ اگر ختم کی رات ہے تو یہ رمضان کا بھی اختتام ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کل کی رات جتنی بھیڑ تمام مساجد میں نظر آئی، آج کی رات اور آنے والی رات گرچہ رات ہے، اور اس کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ ایک رات دیتا ہے، ان راتوں میں آپ کو مساجد بالکل خالی نظر آئیں گی، لوگ مسجدوں سے دور نظر آئیں گے۔ یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اعمال کا خاتمہ خیر پر ہونا ہے۔ جیسے آغاز شاندار تھا، اختتام شاندار ہونا تھا، اور اگر آغاز بہت اچھا نہیں تھا تب بھی خاتمہ بڑا اچھا کیا جا سکتا تھا، لیکن شیطان نے کسی بھی حوالے سے لوگوں کو غافل کر دیا، اور غافل کرنے کے بعد رمضان کے اختتام میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایک بار اپنے پہلو اور بھی بتاتا ہوں، عید آ رہی ہے، عید کی خوشی اس میں بھی ہے یقیناً کہ آدمی اچھا کھائے، اچھا پہنے، لیکن ہماری خوشی، عبادتوں والی خوشی سب سے بڑی خوشی۔ ایک مومن
لیکن کپڑے اور کھانے پینے میں اس کی اتنی خوشی نہیں ہوتی اور نہیں ہونی چاہیے جس قدر زیادہ خوشی اسے اپنی عبادت میں ملنی چاہیے۔ آپ دیکھیے جیسے کہ 27 رمضان ہوتی ہے، ہماری مائیں بہنیں اور کئی بار ہمارے اپنے بھائی عید کی تیاری کے نام پر، شاپنگ کے نام پر، کپڑوں کی خریداری کے نام پر، عید کی تیاری کے نام پہ، جوتے چپل کے نام پر اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ قیام چھوڑ دیتے، رمضان کا قیام تراویح چھوڑ دیتے، رات کی عبادتوں کو چھوڑ دیتی اور پوری طریقے سے بازاروں میں مشغول ہو جاتی۔ یہ سب وہ راستے جو جائز تو ہے کہ آپ خرید و فروخت کر سکتے، لیکن کسی عبادت کو چھوڑنے کا سبب بن رہے ہیں، یہ شیطان کا مکر و فریب، شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے کہ شیطان نے ہم اور آپ کو ان چیزوں کے اندر مشغول کر دیا۔ حاضرین گرامی قدر، اس مسئلے کو یاد رکھیے گا کہ عمل ہم نے چاہے جیسا کیا ہو، بہت اچھا شروع کیا ہے، یا پھر یہ کہ ہم اور آپ نے کبھی اور کوتاہی کے ساتھ کیا ہے، کوشش کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل کا خاتمہ بالخیر ہو۔ تاریخ اسلام کے 2 سے 3 واقعات آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ دیکھیے ضروری نہیں کہ ہم نے آج تک عمل اچھا کر لیا ہے تو حقیقت میں ہمارا انجام بھی اللہ کے پاس اچھا دکھا جائے، یہ ضروری نہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر اب تک یہ ابتدا میں ہم سے غلطی ہوتی رہی ہے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ اب ہمیں توفیق نہ ملے، اب ہم خاتمہ بالخیر نہ کر پائیں، یہ ضروری نہیں۔ معاملہ زندگی کا ہو یا کسی بھی عمل کا ہو، آدمی کو مرنے دم تک، آخری لمحے تک اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ کر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اعمال کا خاتمہ بالخیر ہو، اس کی زندگی کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ابلیس، شیطان ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور شیطان خاص طور پر جب آدمی موت کے قریب ہوتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو سارا زور شیطان اس پر لگاتا ہے کہ آدمی کم سے کم مرتے مرتے کفر کر جائے، مرتے مرتے کفر کا ارتکاب کر لے، شرک کر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر کے مر جائے۔ سارا زور شیطان اس وقت پہ لگاتا ہے جب آدمی زندگی کے آخری مراحل میں ہو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آپ نے بارہا سنی کہ جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا یہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہوگی۔ اس لیے کہ شیطان جب سارا زور لگا رہا اس موقع پر ایک بندہ اگر اللہ کی بندگی کا اعلان کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر رکھتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی حفاظت کر لی، اس کے دین و ایمان کی حفاظت کر لی۔ کچھ یہی صورتحال رمضان کی آخری ساعتوں میں بھی آپ دیکھ لیجیے، وہ بندے اور بندیاں جو رمضان کے اختتام میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ بہتر جانے ان کا اعمال کیا ہوگا آخر میں، لیکن بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شیطان ان پر قبضہ کرنے میں، اور شیطان اپنا تسلط جمانے میں، شیطان ان کو بہکانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے کہا تاریخ اسلام سے 2 واقعات آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہیں، جنگ میں شریک ہیں تو دیکھتے یہ ہیں کہ مشرکین کے ساتھ ایک آدمی بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے بہت خوب لڑ رہا ہے، اتنا کہ خود صحابہ جو جنگ میں شریک ہیں وہ رشک کر رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں آج مسلمانوں کی طرف سے اس سے زیادہ زبردست مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ میدان جنگ جہاں اصل ایمان کی اور کفر کی پرکھ ہوتی، ایمان اور نفاق کی پہچان ہوتی، اچھے اچھوں کا ایمان یہاں جواب دے جاتا ہے، اس مقام پر یہ آدمی بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے، اس قدر زیادہ کہ صحابہ رش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن مسلمانوں کی طرف سے جیسی جنگ اس نے لڑی ہے اس جیسی جنگ کسی نے نہیں لڑی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ صحابہ کا سنا تو آپ نے کہا ہوا من اہل النار، لیکن یہ تو جہنمی ہے، یہ تو جہنم میں جانے والا۔ سبحان اللہ، صحابہ کو سن کر تعجب ہوا، ایک صحابی اس آدمی کے پیچھے لگ گئے جو مسلمانوں کی طرف سے اس قدر بے جگری سے لڑ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے جس جگہ پہ آدمی کے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے اس جگہ پر اپنے ایمان کا ثبوت دینے والا یہ آدمی، اس کا
جنگ کے میدان میں اس پہ نظر رکھے ہوئے، جنگ لڑ بھی رہے، نظر رکھے ہوئے بھی ہیں. کہتے ہیں زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑا، خوب زخمی ہو گیا دشمنوں کے ہتھیاروں سے، ان کی مان سے زخمی ہو کے گر پڑا. تو گر پڑنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ تکلیف زیادہ ہوئی، درد زیادہ ہونے لگا، تو تکلیف برداشت نہیں کر سکا تو اپنی تلوار کا حصہ توڑا، اور جو چھوٹا سا حصہ تلوار کا بچا تھا اسے زمین پہ رکھ کر اپنے آپ کو تلوار پہ گرا دیا، خودکشی کر لی، خودکشی کی موت مر گیا. وہ جو شہادت کی موت کے وقت کا انتظاری تھا وہ خودکشی کی موت مر گیا. صحابی جو پیچھے دیکھ رہے تھے یہ منظر دیکھا تو واپس آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا اس گواہی کا کیا مطلب؟ حضرت صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جب یہ کہا کہ وہ آدمی جہنمی ہے تو مجھے بہت تعجب ہوا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا خاتمہ اچھے انداز سے ہونے نہیں دیا، اس نے خودکشی کی موت میں اختیار کر لیا، تب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. جو پہلے سے تھا لیکن آپ کے جملے سے کہیں کچھ بات اگر ڈگمگائی تھی وہ دوبارہ یقین کے درجے میں آئی، اس لیے گویا میں اس کا اقرار کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے اس موقع پر ایک پیاری بات کی، کہا ان الرجل لیعمل بعمل الجنہ، ایک بندہ برابر جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب خاتمہ ہوتا ہے تو جہنمیوں کے عمل پہ ہو جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں بعض بندے ایسے بھی ہوتے وہ برابر نیک عمل کرتا جاتا، برابر جہنمیوں کا عمل کرتا جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں کے عمل پہ موت دیتا ہے، حسن خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے جس کا آغاز بڑا شاندار تھا اس کا اختتام اچھا نہ ہو سکتا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ جنگی کے میدان میں ایک اور مثال دیکھ لیجیے. ایک صحابی عمرو بن ثابت اشرف یا حسین ان کا لقب ہے، یہ ایسے صحابی تھے بنی عبد الاشہل، قبیلے بنی عبد الاشہل سے تعلق رکھنے والے صحابی، تو بعد میں بڑے عام آدمی تھے. اسلام ان کے سامنے پیش کیا گیا، قبیلے کے بہت سارے لوگ اسلام لے آئے، ان کے سامنے جب بھی دعوت پیش کی جاتی انکار کر دیتے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خاص طور پہ جنگ احد کا موقع جب آیا تو جنگ احد کے موقع پر قبیلے بنی عبد الاشہل کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے. جنگ ختم ہوئی تو جنگ کے خاتمے کے بعد قبیلے کے لوگ اپنے اپنے قبیلوں کو، قبیلے کے لوگوں کو تلاش کرنے لگے کہ کون شہید ہوا، کون زخمی ہوا، کس کی کیا حالت ہے. تو اس قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ اسلم یا حسین بھی ان میں داخل ہے، تعجب ہوا، یہ تو اسلام قبول کرنے تیار نہیں، جب بھی مطالبہ کیا جاتا انکار کرتے. اور آج یہاں جنگ کے اندر ہے، لوگوں نے ان کو جگہ اٹھا کر دیکھا سب کی حالت میں مرنے کے قریب ہے، بالکل موت ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. قبیلے کے لوگوں نے پوچھا کیوں آئے یہاں، تم اور یہاں میدان جنگ میں آنے کا سبب کیا ہمارے قبیلے کی عصبیت میں ہمارے ساتھ آ گئے ہو، تم مسلمان نہیں لیکن قبیلے کی تعریف کرنے کے لیے آ گئے ہو، یا پھر یہ کہ واقعتاً اسلام کی رغبت رکھتے ہوئے آئے ہو؟ تو صحابی نے کہا حقیقت میں اسلام قبول کر رہا ہوں اور میں نے اسلام کی خاطر رغبت اسلام میں رکھتے ہوئے جنگ میں حصہ لیا ہے. انہوں نے یہ بات کہی اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا انتقال ہو گیا. اب قبیلے کے لوگوں کو تذبذب ہے، قبیلے کے لوگوں کو جو سوال ہے کہ یہ آدمی تو مسلمان نہیں تھا، مرد وقت اس نے کریمہ پڑھا ہے ہمارے سامنے، تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کہا تو اللہ کے نبی نے کہا ہوا من اہل الجنہ، یہ جنتی ہے. اور کہا بعض اہل علم کہ یہ ایسا آدمی ہے جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ جنتی ہو گیا. آدمی کا عمل اللہ تعالیٰ اختتام کیسے کرواتا ہے اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس پر آدمی کے عمل کا دار و مدار بہت زیادہ کہ بندہ اپنے اعمال کا خاتمہ کیسے کرتا ہے. حاضرین گرامی قدر، آج کے اسکول میں جمعہ میں آپ کے سامنے جو بات میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ اپنے عمل کا اختتام اچھا کیجیے. اچھا ایک تیسری شکل بھی ہوگی، کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے آغاز بڑا اچھا کیا
درمیان میں ڈگمگا دیں، ان کو بھی چاہیے کہ اختتام اچھا کریں، اللہ چاہے گا تو آپ کے حسن اختتام پر آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے دے گا۔ ابتدا سے انتہا تک درمیان میں کمی کے باوجود آپ کامیاب قرار دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی الصعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے اور پڑھے لکھے تھے تو کاتبین وحی میں تھے۔ اللہ کے نبی کے جو رائٹرز تھے، جو لکھنے والے صحابہ گنے چنے، ان میں سے یہ صحابی تھے، لیکن سبحان اللہ اس قدر اونچا مقام دین اور ایمان میں پانے کے بعد، اللہ کے نبی کے رائٹر کا مقام پانے کے بعد مرتد ہو گئے۔ سبحان اللہ، مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے کے بعد میدان جنگ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے لیے تو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن کچھ خاص لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معافی میں شامل نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا فلاں 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 جہاں ملے گا ان کو قتل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک شخص عبداللہ بن خطر کعبۃ اللہ کے جو کعبۃ اللہ کا جو لحاظ ہے، جو غلاف ہے، اسے پکڑے ہوئے تھا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے کہا مستحق قتل ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے ہی یہ عبداللہ بن سعد بن ابی الصعب بھی تھے، انہوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، جان ملے مار دیے جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی بڑے حکمتوں بڑے ہوتے، رب العالمین کا کرم بھی بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ دی، جب اللہ کے نبی کا یہ اعلان سنا تو یہ سیدھے حضرت عثمان کے پاس گئے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے میرے قتل کا اعلان کر دیا، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ اسلامی شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان پناہ دیتا ہے، سارے مسلمان اسے پناہ دینا پڑے گا جب تک کہ وہ حاکم وقت کے حکم کے خلاف نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی عبداللہ ابن ابی الصعب یہ جو صحابی تھے مرتد ہو گئے، وہ میرے پاس آ کر پناہ مانگ رہے، اللہ کے نبی میری سفارش ہے ان کو پناہ دے دیجیے، یعنی ان کے قتل کے حکم کو ٹال دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کی اس سفارش کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاف کر دیا۔ اب آپ دیکھیے یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن ابی الصعب اب دوبارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، پہلے کہاں تھے، درمیان میں کہاں پہنچے، اختلاف میں پھر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک لمبی مدت حتیٰ کہ حضرت عثمان کی خلافت میں حضرت عثمان نے مصر کا گورنر مقرر کیا، اور اتنا ہی نہیں بڑی بڑی جنگیں، یہ بڑی مشہور جنگ ہے رات السواری کہلاتی ہے، تاریخ اسلام کی مشہور جنگوں میں سے، اس میں مسلمانوں کے پھر سے یہ کمانڈر تھے، اور ان کا حسن خاتمہ ایسے ہوا کہ جب رات ہوئی تو اپنے گھر والوں سے انہوں نے کہا دیکھو صبح طلوع ہوئی ہے کہ نہیں، صبح طلوع ہونے کا بھی وقت قریب ہی تھا، یہ جاگ گئے، ان کا کہنے لگے گھر والوں سے کہ مجھے صبح کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، اب تم ایک بات دیکھو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے جیسی صبح ہو اس کی اطلاع دے دو، اور دوسری طرف انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صبح ہوتے ہوتے مجھے حسن خاتمہ تو نصیب فرما۔ آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، وہ نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، سلام پھیرتے پھیرتے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر دی۔ حسن خاتمہ اللہ نے نصیب کیا حضرت عبداللہ ابن سعد کو۔ یہ مثال ہے کہ آغاز بڑا شاندار تھا، درمیان میں ڈگمگائے، لیکن پھر واپس پلٹ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے حسن خاتمہ ان کو بھی نصیب کیا۔ حاضرین گرامی پر یہ واقعات میرے اور آپ کی عبرت کے لیے، میرے اور آپ کی ترغیب کے لیے، میرے اور آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ ہم اپنے رمضان کا اختتام اچھے انداز میں کریں، آخری دن تک کے قیام کی پابندی کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، خرید و فروخت کے نام پر یا تکان کے نام پر یا یہ سمجھ کر کہ قرآن تو ختم ہو گیا یا 27ویں ختم ہو گئی، ماہ رمضان کی یہ غلطی ہرگز نہ کریں جو غلطی عام طور پر ہمارے اور آپ کے معاشرے کے مسلمان کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی پر دوسری اہم بات جو مجھے آج کے صبح جمعہ میں آپ کے سامنے کہنی ہے وہی کہ ہر روزے دار
کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ حکم جو روزہ نہ رکھے اس کے لیے بھی، جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ یہ صدقہ فطر چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے غریب اور مسکین کو اناج کی شکل میں دینا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یہ صدقہ جمع کر کے مستحقین کو زیادہ منظم انداز میں پہنچا رہا ہے، اس کے پاس آپ چاہیں تو 2-3 دن پہلے سے جمع کر سکتے اپنا اناج یا اپنا پیسہ، تاکہ وہ اناج خرید کر دے دے۔ اپنا صدقہ فطر دینا نہ بھولیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کے 2 مقاصد بیان کیے۔ ایک مقصد اللہ کے نبی نے کہا تحرۃ للصائم من الرفث، رمضان میں روزے کی حالت میں کوئی زبان سے ایسی باتیں جو کرنی نہیں چاہیے، غلط باتیں زبان سے نکل گئی روزے کی حالت میں، جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا روزہ متاثر ہوا، اس کے اجر میں کمی آئی، اس میں خلل پیدا ہوا، یہ صدقہ فطر میرے اور آپ کے روزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ صدقہ فطر میرے اور آپ کے روزوں کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحفۃ للمساکین، عید کے دن کوئی مسکین بھوکا نہ رہے، عید کے دن کوئی مسکین بھوکا نہ رہے، ہر کسی کو اس دن کھانا ملے، نوالہ ملے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بتائی۔ تو صدقہ فطر لازماً ادا کرے، خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو یہاں پر اس شہر کے نہیں، باہر سے آتے ہیں، یہاں آس پاس مختلف فلیٹس میں رہتے ہیں، ان کے لیے چاند دیکھنے کے بعد اور صبح میں عید سے پہلے کسی مسکین کو تلاش کر کے اناج دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ نتیجے میں اس اہم فریضے کی طرف سے وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لیے اسلامی شریعت نے گنجائش رکھی کہ آج اس مسجد میں آپ ہیں، یا آج کے بعد آج شام، کل شام، پرسوں تک بھی، جب تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کو، یا اگر یہاں کوئی نظم ہے تو نظم کے مطابق ان کو ذمہ داری دے دیں کہ وہ آپ کی طرف سے صدقہ فطر مستحقین تک پہنچا دیں۔ اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اور یہ صدقہ فطر جو دینا چاہتے ہیں ان کے لیے تقریباً 3.25 کلو کے قریب چاول یا کوئی بھی غذائی اجناس، جو چیز غذا بنتی ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، ایسی چیزیں آدمی کو صدقہ فطر کی شکل میں دینی چاہیے۔ حساب و کتاب میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو کے حساب سے حساب نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے ایک صاع بتایا۔ صاع جو ہے ایک ناپ ہے، اگر اس میں آپ کھجور ڈالیں گے تو کھجور جگہ زیادہ گھیرتے ہیں، وزن میں ذرا کم ہوں گے، 2 کلو 400 گرام 300 گرام تک آئیں گے۔ وہی اگر آپ چاول یا گیہوں ڈالیں گے وہ زیادہ سماتے ہیں اور 3 کلو سے 3 کلو تک بھی جا سکتے ہیں۔ تھوڑا بہت فرق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 2.5 سے 3 کلو کے درمیان آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ فطر دینے کی کوشش کریں۔ اسلامی شریعت نے اس کو فرض قرار دیا، اور یہ ہر مسلمان کی طرف سے، چاہے اس نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، فدیہ کیا ہو یا روزے ابھی باقی ہو قضا کر لے، سب کے سب یہ ادا کریں گے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے، جو چھوٹے بچے روزہ نہیں رکھتے یا نہیں رکھ سکتے، ان کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جو بچہ رمضان کے بعد شوال کا جو چاند دیکھا جاتا ہے، چاند دیکھنے سے پہلے بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جانا چاہیے۔ البتہ کوئی بچہ اگر چاند دیکھنے کے بعد پیدا ہو یا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں حمل کی شکل پہ ہو، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ تھا کہ وہ کہتے تھے میں اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دے دیتا ہوں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس ایسے بچے کی طرف سے بھی، یا کوئی خاتون حاملہ ہے تو اس بچے یا بچی کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ حاضرین گرامی قدر، تیسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے عید۔ اللہ کے فضل و کرم سے سالانہ جو عیدیں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نصیب فرمائی، ان میں سے پہلی عید عید الفطر، پہلی عید عید الاضحیٰ ہے جو زیادہ افضل ہے، اور دوسری عید عید الفطر ہے۔ وہ عید الفطر اب ہمارے سامنے آنے والی، یاد رکھیے گا بہت سارے گھروں میں پریشانیاں رہتی، بیمار رہتے ہیں، بہت سارے گھروں میں وفات کے حادثات ہو جاتے ہیں، لوگ انتقال کر جاتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے احباب اور خواتین یہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا
یا ہمارے فلاں بیمار ہیں یا ہمارے گھر میں فلاں پریشانی ہے اس لیے ایک سال ہم عید نہیں منائیں گے، غلط ہے ایسا کرنا۔ اسلامی شریعت نے مسئلے کو صاف بتایا، اگر آپ کا کوئی قریبی انتقال کر گیا ہے، بیوی 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں رہے گی، وہ عید کی خوشیوں میں بڑھ کر نہیں جائے گی بیوی کے لیے۔ اور بیوی کے علاوہ جتنے بھی مرد و خواتین، چاہے آپ کے والد ہوں یا آپ کی اولاد ہو، آپ کی والدہ ہو یا آپ کا کوئی بھی قریبی انتقال کر گیا ہو، اگر 3 دن کے اندر عید آ رہی ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ عید کی خوشی میں بہت زیادہ شامل نہ ہو، لیکن آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اور ویسے 3 دن سے زیادہ اگر گزر چکے تو پھر خیال رکھیے عید منانا اللہ کے شعائر میں سے، یہ دین کے شعائر میں سے، یہ دین کی علامتوں میں سے۔ جو لوگ اپنے گھروں سے دور ہیں یا اپنے سے دور ہیں یا جن کے گھر میں حادثات ہوئے، کسی کے گھر میں انتقال ہوا، کوئی کسی کا رشتہ دار ہسپتال میں ہے، تو ایسی صورت میں اس عید کے منانے میں غفلت نہ کریں۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت ہمیں اور آپ کو عبادت کی خوشی ہر چیز کی خوشی سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس عید کو منانے کا اہتمام کریں۔ عید کے دن کے کچھ احکام اور مسائل۔ عید کے دن صبح سویرے سب سے پہلے تو نماز فجر کی پابندی کریں۔ سبحان اللہ، کتنے ایسے لوگ ہیں عید کے دن نماز فجر نہیں ہوتی، سیدھے عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، نہیں، غلط۔ آپ کو عید کے دن بھی نماز فجر کی پابندی پورے رمضان کی طرح اور غیر رمضان کی طرح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد غسل کرنا مستحب اور سنت ہے۔ اللہ نے دیے ہیں تو نئے کپڑے، اور نئے کپڑے نہیں ہیں تو بہتر جو کپڑے آپ کے پاس ہیں وہ کپڑے پہن کر عید کو آئیں۔ ہمارے پاس نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ کرتا پاجامہ پہن کر آنا چاہیے، تو عید کی نماز کے لیے پرانا کرتا پاجامہ پہن کر آتے ہیں اور نماز کے بعد پھر نیا سلا ہوا کپڑا اہتمام کے ساتھ پہنتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ۔ آپ جو کپڑا عید کے لیے پہننا چاہتے ہیں وہ عیدگاہ پہن کر آئیے، وہ لباس جو اللہ نے آپ کو دیا ہے بہتر سے بہتر لباس پہن کر عیدگاہ آئیے۔ عیدگاہ کو جاتے ہوئے اپنے گھر سے نکل کر تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ جائیے۔ مسجد کے پاس اکٹھا ہو کر مسجد کے پاس سے تکبیرات کہتے ہوئے جماعت کی شکل میں جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ لہٰذا آپ جہاں ہیں وہاں سے نکل کر جائیے، تکبیرات کہتے ہوئے جائیے۔ عیدگاہ پہنچ کر آپ کی تکبیرات کا سلسلہ جیسے ہی امام نکلے خطبہ دینے کے لیے یہ رک جانا چاہیے۔ عیدگاہ میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اجتماعی تکبیرات کہنے سے جہاں تک ممکن ہو پرہیز کریں۔ وہ لوگ کورس میں تکبیرات کہتے ہیں، 2 لوگ کہتے ہیں پھر پوری جماعت کہتی ہے، پھر 2 لوگ کہتے ہیں پھر پوری جماعت کہتی ہے۔ یہ شکل اللہ کے نبی اور صحابہ سے نہیں ثابت ہے۔ اس شکل کو چھوڑ دیں، بلکہ ہر آدمی اپنی اپنی تکبیرات کہتا رہے۔ آپ کی تکبیرات کی ملی جلی آواز کی گونجتی رہے، یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ عید الفطر کے اندر یہ بھی سنت ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا کر جائیں۔ اللہ نے دیا ہے تو کھجور کھا کے جائیں، اور اگر کھجور میسر نہیں تو کچھ نہ کچھ کھا کر جائیں۔ یہ عید الفطر کی سنت ہے۔ عیدگاہ میں 2 رکعت عید کی نماز اور خطبے کے علاوہ کوئی عبادت، جیسے لوگ تحیہ پڑھتے ہیں، مصلی کے اندر جا کے 2 رکعت پڑھ کر بیٹھتے ہیں، یہ سب نمازیں اللہ کے نبی نے نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے کوئی سنت نہیں پڑھی، اللہ کے نبی نے کوئی اعتبار نہیں کیا۔ اور عیدگاہ سے واپس آتے ہوئے جس راستے سے گئے تھے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے واپس آئے، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے۔ اور عید کے دن گھر آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عیدگاہ میں نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے کوئی نماز نہیں پڑھی، لیکن جب اللہ کے نبی گھر آ گئے، گھر آنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو عید کے دن کی یہ سنت ہے کہ 2 رکعت نماز گھر آنے کے بعد ہر مرد و خاتون اپنے گھر کے اندر پڑھے۔ بالخصوص عورتوں کو عیدگاہ لے جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکید کے ساتھ حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو عیدگاہ جا کر نماز پڑھ نہیں سکتی، وہ کہ اپنے ایام ناپاکی کے ایام کی وجہ سے، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے پردے میں رہنے والی 9 لڑکیاں
اور ماہواری کے ایام سے گزرنے والی خواتین، ان تمام کو بھی عیدگاہ لے کر آنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے بعض نے کہا اللہ کے نبی، بعض خواتین ایسی ہیں وہ عیدگاہ آنا چاہتی ہیں تو ان کے پاس پردہ نہیں ہے، چادر نہیں جس سے وہ پردہ کر کے عیدگاہ آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تب پھر ایسا کرو کہ تمہاری سہیلیاں اپنی سہیلی ہوگی، یعنی جس خاتون کے پاس پردہ ہے وہ اپنے پردے میں اپنی سہیلی کو چھپا لے، لیکن پھر بھی عیدگاہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ، آج کے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جو مساجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ مردوں کے انتظام کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی انتظام کریں۔ یہ کہنا کہ جماعت بہت بڑی آتی ہے ہم عورتوں کا انتظام نہیں کر سکتے، یہ کوئی عذر نہیں، آپ کو انتظام کرنا چاہیے۔ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ راستے ضرور کھولتا ہے، تو یہ اہتمام کریں۔ حاضرین گرامی پر یہ کچھ باتیں عید کے احکام سے متعلق تھی جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ان تینوں باتوں کو دوہرا دیتا ہوں۔ پہلی بات، رمضان کا خاتمہ بالخیر ہو اس کی فکر کیجیے۔ دوسری بات، شب فطر ہر مسلمان کی طرف سے عیدگاہ جانے سے پہلے اناج کی شکل میں ضرور ادا کر دیجیے۔ اور تیسری بات، عید کی خوشی کو عبادت سمجھ کر ضرور منائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے احکام اور مسائل کو یاد رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان احکام اور مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر کا خاتمہ فرمائے، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ہمیں اس کا فرما بردار بنا کر رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ ماہ رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائے، اور ہم میں سے جن لوگوں نے کبھی کوئی کوتاہی کی ہے رمضان میں اللہ اس کو معاف فرما دے، اور ماہ رمضان میں جن کے لیے مغفرت کا پروانہ اللہ عطا کر رہا ہے ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ محروم نہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.